السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آپ سب کو خوش آمدید. دیٹس دا پوائنٹ پہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کہانی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا. ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا کچھ عرصے پہلے، اور اسی کے اندر اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ پنہا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج دینا ہے. اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میری درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور آپ کی فیڈ بیک اور آپ کی جو پذیرائی ہے وہ مجھے مل رہی ہے، اور وہ مجھے بہت موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میں اس قسم کے ٹاپکس پہ مزید بات کروں. تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پروگریشن از نو نیوز. ہم آج کل کے دور میں نیوز سے گھرے ہوئے ہیں. اچھی نیوز تو ہمیں بہت کم ہی سننے کو ملتی ہے، لیکن زیادہ تر نیوز جو ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، تنقید پہ مبنی ہوتی ہے. حالات حاضرہ ہوں، کھیل ثقافت ہو، کسی قسم کا بھی موضوع ہو، اس کے اندر ہمارے نیوز ایجنسیز یا ہمارے نیوز کاسٹرز، یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، میں نے پوری دنیا میں دیکھا. CNN بھی سنا، BBC بھی سنا، الجزیرہ نیوز بھی سنا، اور اس کے علاوہ پڑھا بھی. اور سنسنی پھیلانا اور سنسنی خیز مواد کو جمع کرنا، اپنے انداز میں ایک بے چینی کا عنصر شامل رکھنا، یہ نیوز کاسٹرز، نیوز ایجنسیز اور نیوز لکھنے والوں کا اب خاصا بن گیا ہے. اور میرے خیال میں ہم سب بھی اسی چیز کو پسند کرنے لگے ہیں. جب تک سنسنی نہ ہو ہمیں مزہ نہیں آتا. تو آج ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا اس لیے کہ یہ نیوز جو ہیں میری نظر میں ہم سب کی طبیعت میں اور زندگی میں کافی بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہی ہیں، اور ان نیوز سے جتنا دور رہا جائے اتنا اچھا ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اور اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو کہانی سنانے والا ہوں، اس کہانی میں اسی قسم کی ایک سینیریو کا ذکر ہے. تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. اور یہ ذکر ہے آج سے تقریباً 10 سال یا 8 سال پہلے کا، 2013 یا 2012 کا یہ ذکر ہے کہ میں جو ہوں وہ اسلام آباد سے کراچی کی ایک فلائٹ پہ سوار ہوا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ تھی، اور 777 جہاز تھا، جو کہ بڑا جہاز ہوتا ہے. اسلام آباد سے کراچی اس کی روانگی شام 7 بجے متوقع تھی، اور فلائٹ میں کچھ دیر ہوئی، اور ہم جہاز میں تقریباً 8 بجے سوار ہوئے. اور سوار ہونے کے بعد تقریباً 8:35-40 پہ جہاز نے اڑان بھری کراچی کے لیے. اچھا، اس سفر کی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ جہاز جو ہے کینیڈا سے کچھ پاکستانیوں کو لے کے آیا تھا، اور اس کے اندر سے بہت سے پیسنجرز جو کہ اسلام آباد یا گرد و نواح کے علاقوں کے تھے وہ اس جہاز سے اتر گئے تھے. اور یہ جہاز جو ہے شام کہیں 4 بجے 3:30 بجے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پہ، جو کہ پرانا ہوائی اڈا تھا اس وقت، لینڈ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جہاز کے پیسنجرز کو آف لوڈ کیا گیا، ان کے سامان کو آف لوڈ کیا گیا. اور اس جہاز کے اندر تقریباً جو ہے 380 کے لگ بھگ لوگ سوار ہوتے ہیں، جس میں سے 80 یا 85 لوگ جو ہیں وہ اسی جہاز میں بیٹھے رہ گئے. اور جو ہے اس کے بعد اس جہاز نے جب کراچی اڑان بھری تو وہ پیسنجر جو کہ کینیڈا سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کو کراچی ہم لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈومیسٹک پیسنجرز تھے لے جایا جا رہا تھا. تو جو لوگ ایک صاحب میرے برابر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیونکہ سردیوں کے دن تھے تو
بہت گرم کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، مفلر لپیٹا ہوا تھا، کیپ تھی ان کے سر پہ، اور اس کے علاوہ ایک اوور کوٹ وہ پہنے بیٹھے تھے۔ جہاز نے اڑان بھری، وہ بالکل ساکت بیٹھے تھے، نہ انہوں نے کوئی سلام کیا نہ دعا لی، اور جہاز نے فلائی کیا۔ تقریباً جو ہے 40 منٹ کے بعد جو ہے کھانا سرو ہوتا ہے یوزلی PIA کی فلائٹس پہ، جو کہ اسلام آباد سے کراچی جاری ہوتی ہیں۔ ٹوٹل 1 گھنٹہ 50 منٹ کا سفر ہوتا ہے۔ کھانا آیا، ان کے سامنے بھی رکھا گیا، میرے سامنے بھی رکھا گیا۔ PIA کی بڑی جو ایک مہمان نوازی کا خاصہ ہے کہ وہ اسلام آباد سے کراچی جانے والی جو فلائٹ ہوتی ہے شام 7 بجے، کیونکہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ سوار ہوتے ہیں جو کہ پورے دن کام کر کے تھکے آ رہے، اپنے کام ختم کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بریانی جو ہے وہ PIA کی اسٹاف جو ہے وہ سرو کرتا ہے، اور اس بریانی کے ساتھ سیلڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ٹن پیک جو ہے وہ رائتا ہوتا ہے زیرے کا، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایک عدد میٹھا ہوتا ہے جس میں کسٹرڈ ہوتا ہے، کھیر ہوتی ہے، یا ایک کیک پیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد چائے بھی دی جاتی ہے۔ اور دوران جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے ہمیں مختلف اقسام کے مشروبات، جس میں کولڈ ڈرنکس، جوس اور پانی شامل ہوتا ہے، مہیا کیے جاتے ہیں۔ 1 دفعہ لیں، 3 دفعہ لیں، 4 دفعہ لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خیر، میں جہاز میں کھانا کم کھاتا ہوں، لیکن اس دن کچھ طبیعت بڑی اچھی تھی، اور میں بڑا حشاش بشاش بیٹھا تھا، تو میں نے کھانا کھانا شروع کیا اور لطف لینا شروع کیا۔ وہ صاحب نے مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے، اور تھوڑے دیر بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیے، کہ یہ بتائیں کہ کھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا جی کھانا تو بہت مزے کا ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو 48 گھنٹے سے بھوکا ہوں، میں تقریباً کوئی 36 گھنٹے کی فلائٹ، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ بٹھا دیا، اور اب میں کراچی کے لیے جا رہا ہوں، اور کل صبح یعنی اگلے دن صبح میں نے بہاولپور کی فلائٹ لینی ہے، کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ بہاولپور میں۔ تو میں نے کہا انکل آپ جو ہے اسلام آباد میں ہی اتر جاتے اور اسلام آباد سے بائی روڈ بہاولپور چلے جاتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا، یہ تو آپ نے بڑا لمبا راستہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بچوں نے کہا کہ آپ جہاز سے نہیں اتریں گے، اور جہاز جب آپ کو کراچی اتار دے گا تو وہاں سے بھی ہم نے آپ کی بکنگ کرا دی ہے، آگے رینٹا کار سے آپ ہوٹل میں رکیں گے، اور اس کے بعد اگلے دن صبح جو ہے وہ آپ بہاولپور کی فلائٹ لے کے 8 بجے بہاولپور اتریں گے، اور سیدھے آپ گھر میں جا کے ہی آرام فرمائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ 48 گھنٹے ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ یہ تو PIA کے تھرو آؤٹ آپ سفر کر رہے ہیں، تو کینیڈا کے سے جو اسلام آباد کی فلائٹ ہوتی ہے اس کے اندر 3 میلز دیے جاتے ہیں، اس میں سے 2 پراپر میل ہوتے ہیں، ایک بریک فاسٹ ہوتا ہے، ایک میل ہوتا ہے، اور ایک اسنیک ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ بیٹا ہم تو وہاں پاکستانی پروگرامز دیکھتے ہیں، نیوز پروگرامز دیکھتے ہیں، اور اس میں کبھی یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ گدھے کی بریانی بن رہی ہے، اور کبھی یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کتے کے گوشت کو استعمال کیا گیا ہے، اور کبھی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہیضہ ہو گیا اور وہ مر گئے۔ تو میں نے اور میرے بچوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے سفر میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور میرا دل بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انکل یہ تو آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ سفر ہوگا، کیونکہ آپ تو نڈھال ہوئے جا رہے ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، صرف اس وہم سے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کراچی کی آبادی آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ انہوں نے ایک نمبر دیا، میں نے بھی اس کی تصحیح کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ لگ بھگ آپ کے خیال میں کتنی بریانی کی دیگیں جو ہیں وہ کراچی میں ڈیلی پکتی ہوں گی؟ تو ہم دونوں نے جو ہے وہ ایک نمبر کا تعین کیا جو کہ لاکھوں میں تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صرف میرے خیال میں یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ 1% سے زیادہ یا 2% سے زیادہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور میں اور آپ اتنے بد نصیب نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے ان 2% والی چیز جو ہے وہ کھانے کو ملے۔ تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کھائیے، اور بے درے ہو کے کھائیے۔ ایک سوال میں نے اور ان سے پوچھا کہ بھئی کراچی جہاں جس ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ جو ہم لینڈ کریں گے تو آپ کے خیال میں کتنے جہاز ایک دن میں لینڈ ہوتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا لگ بھگ 25-30 جہاز ڈیلی لینڈ ہوتے ہوں گے، اڑتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کبھی بھی خبر نہیں ہوگی، یا آپ کو کبھی ایز خبر نہیں ملے گی۔ ہاں اگر کراچی کے کسی جہاز نے
جو کراچی ایئرپورٹ سے اڑنے لگا، اس میں اگر پرندہ ٹکرا جائے تو یہ خبر ہوگی، اس کی ٹائر کا ربر اگر رن وے ملے تو یہ خبر ہوگی، لیکن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ 900 پروازیں جو ہیں وہ ایک مہینے کے اندر خیر و عافیت سے پرواز کر گئیں اور واپس آ گئیں۔ یہ خبر نہیں ہے، تو خبر وہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ یہ خبریں دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ بات کہنا تھی کہ انہوں نے بریانی کھولی اور ایسے انہوں نے کھائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج 8 سال 10 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، میں ان کی نہ شکل بھولا ہوں نہ ان کا وہ کھانا بھولا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایئر ہوسٹس کو بلایا، میں نے کہا کہ جی آپ ایک بریانی کا پیکٹ اور لائیے، اور ایک کانٹیننٹل میل جو ہوتا ہے PIA کے جہاز میں ہمیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر چکن کا ایک پیس ہوتا ہے، وہ بھی لے کے آئیے۔ وہ بہت خوشی سے لے کے آئیں اور میں نے ان کے سامنے وہ دونوں چیزیں کھول کے رکھ دی۔ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے وہ چکن کا پیس بھی کھایا اور دوسری بریانی کا باکس بھی انہوں نے کھا لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پہ خوشی دیکھنے والی تھی، اور انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم نے میری جان بچا لی، اور اب کل میں آرام سے سفر کروں گا، اور اس قدر بھوک جو ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انکل میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، بس آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو آپ سے اس بات کی جو خیالات آپ کے ذہن میں ہیں ان کی نفی کر دیں۔ اور بھوک تو انسان کو کیا نہیں کرواتی، تو بھوک تو آپ نے اتنا برداشت کر لی، یہ بھی آپ کی بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی مختصر کر کے، وہ اس ویڈیو کے عنوان سے بہت جڑی ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے پروگریشن از نو نیوز، یعنی کامیابی، ترقی، خوشحالی، خوش اسلوبی، یہ تمام معاملات نیوز کا حصہ بہت کم بنتے ہیں۔ آج سے شاید 10 سال پہلے کچھ زیادہ بنتے تھے، لیکن اب تو وقت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور خبریں کبھی غلطی سے لگا بھی لیے تو اس کے اندر اسی قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ کسی نے کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی نے کسی کو کمرے میں بند کر کے مار دیا، کسی نے جو ہے وہ گدھے کا گوشت کھا لیا، کسی نے جو ہے وہ فلاں جگہ بمباری کر دی، کسی نے کسی کو گولی مار دی۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں ارد گرد نظر اٹھا کے دیکھیں اور اپنے نظر سے وہ سب کچھ دیکھیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نہایت خوبصورت چیزیں اس زندگی میں نظر آئیں گی۔ ہمیں ایک باپ اپنے بچے کو روڈ کراس کراتا ہوا نظر آئے گا، ہمیں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے پریشان نظر آئے گی کہ جب وہ صبح وین میں بیٹھ کے اسکول جا رہا ہے اس کو دعا دیتی نظر آئے گی۔ ہمیں جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں وقت گزارتے نظر آئیں گے۔ ہمیں ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو بزرگوں کے لیے راستہ چھوڑتے ہیں، ان کو روڈ پار کراتے ہیں۔ ہمیں ایسے جانور نظر آئیں گے جو کہ انسان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے انسان نظر آئیں گے جو کہ خدمت خلق کے اندر مشغول ہیں، بلا تفریق خدمت خلق کر رہے ہیں۔ ہمیں صبح ڈیلی کسی بھی شہر میں آپ ہوں، لوگ اپنے روزگار کے اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خبریں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گی، کوئی ہمیں بتائے گا نہیں، یہ ہم نے خود دیکھنی ہے۔ اور خود جبھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم اچھا سوچیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے۔ جب ہم اپنے معاشرے کے لیے اچھا سوچیں گے اور بری چیز کو آگے نہیں بڑھائیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بری چیز کو سن کے انسنی کر دو، اس کو آگے نہ پھیلاؤ، ایسی بات کو آگے نہ پھیلاؤ جس کی تم نے تصدیق نہ کی ہو۔ تو اگر ہم بری چیز کو آگے نہیں بھیجیں گے تو وہ ملٹی پلائی نہیں ہوگی، اور اگر ہم اچھی چیز کو آگے بھیجیں گے، کر کے دکھائیں گے، تو وہ عادت بن جائے گی، ہماری بھی اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھی۔ تو آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ آج کے عنوان مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیں۔
دس از شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ.